السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مسائل کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ روبرو ہیں، جن کو آپ آج کل فیس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جن اسلامی بھائیوں پر اور اسلامی بہنوں پر قربانی واجب ہے، وہ یقیناً قربانی کے جانور کا بندوبست ابھی سے کر رہے ہیں یا کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے کبھی کبھی مارکیٹ میں پینٹ یا جانوروں کی جو منڈی ہوتی ہے اس میں جا بھی رہے ہیں، بھاؤ تاؤ بھی معلوم کر رہے ہیں، یہ اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ بڑے جانور میں حصہ لیں یا بڑے جانور کو قربان کریں یا چھوٹے جانور کی قربانی کریں۔ اپنی مالی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی منڈی نکل جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں منڈی جانے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ باتیں شیئر کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ منڈی جائے تو استخارہ بھی کرنا ہے، دوسرا صلاۃ الحاجت بھی پڑھنا ہے، تیسرا مشورہ بھی کرنا ہے، چوتھا نماز کا خیال بھی رکھنا ہے، پانچواں جو ہے آپ کو قربانی کا جانور خریدتے وقت نیت کو درست بھی رکھنا ہے، اور چھٹا جب آپ قربانی کا جانور اپنی اہلیہ کا لے رہے ہیں، پڑوسی کا لے رہے ہیں، والدین کا لے رہے ہیں، کسی اور کا لے رہے ہیں تو صراحتاً اس سے اجازت لے کر جانا ہے۔ ساتواں قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے حلال مال کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو پہلے سے پالنا ہے، اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کو سیکھنا ہے، یا قربانی کے جانور کو کیسے خریدا جائے، اس مسائل کو سیکھنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ اپنے گھر سے پیسے لے کر نکلتے ہیں، کیش آپ کی جیبوں میں ہوتا ہے، چور اچکے آس پاس ہوتے ہیں، اور منڈیوں میں بھیڑ بھاڑ اور رش والے علاقے میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو حفاظتی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ تو آئیے استخارہ کو سمجھتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے۔ 2 رکعت استخارے کی نفل پڑھ کر دعا کریں، اے اللہ جو معاملہ میرے لیے بہتر ہو اس کی رہنمائی فرما دیں، اور جو معاملہ میرے حق میں برا ہو اس سے محفوظ فرمائیں۔ یاد رکھیے گا، جب بندہ ہر کام میں اللہ سے پوچھ کر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پوری رہنمائی فرماتے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد اللہ وہی کرتے ہیں جو اس بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور جب بندہ بغیر استخارے کے اپنی عقل پر، اپنی ہنر پر، اپنے کمال پر بھروسہ کر کے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے، قدم قدم پر وہ نقصانات کا سامنا کرتا ہے۔ تو استخارہ کرنا ہے۔ دوسرا صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز بھی پڑھ کر اپنے لیے آسانی مانگ لیا کریں، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کے بارے میں جو مانگا جاتا ہے ملتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ 4 رکعت کے لیے 10 منٹ نکال لیجئے، 10 گھنٹوں کی مشقت سے بچ جائیں گے آپ۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، جانور خریدنے جا رہے ہیں، منڈی میں جا رہے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیجئے گا، 2 رکعت استخارہ پڑھ لیجئے۔ ان 4 رکعتوں میں 10 منٹ لگیں گے۔ ان 10 منٹوں کو آپ نے اگر لگا دیا تو انشاءاللہ ان 10-12 گھنٹوں کو سے آپ بچ جائیں گے جو آپ کے مارکیٹ میں خوار ہونے پر، ادھر ادھر جانے پر ملتے ہیں۔ جب یہ 4 رکعت نماز پڑھ کر آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حق میں جو بہتر اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 3، کسی جاننے والے کو ساتھ میں لے لیں۔ جہاں قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں تو کسی جاننے والے کو اپنے ساتھ لے لیں یا مشورہ کر لیں، کیونکہ مشورے میں برکت ہے۔ نمبر 4، نمازوں کا خیال۔ ایسے وقت جائیں منڈی میں کہ نماز قضا نہ ہو، نہ جماعت چھوٹے۔ بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو جانتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے جائے گا تو اس کی ایک نماز چھوٹ جائے گی تو اس کے لیے حج کے لیے جانا حرام ہے،
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو جائے تو اس کے عوض میں وہ 70 حج سے کم میں نہیں ہوتا ہے، اس کا بدلہ 70 حج سے کم میں نہیں ہوتا۔ اور جب قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائیں، تو پھر کتنی عجیب بات ہے، ایک عمل یعنی قربانی اس کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور اسی وقت اس سے بڑا عمل یعنی جانوروں کو خریدنے کے لیے منڈی میں رہتے ہوئے نماز کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر دیں۔ لہذا منڈی میں بھی نماز کی طرف دھیان لگا رہے، کہیں با جماعت نماز نہ نکل جائے، یا یہ نہیں کہ گھر جا کر اکیلے نماز پڑھ لیں گے، انفرادی طور پر پڑھ لیں گے، نہیں، جماعت کے اہتمام سے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فضیلت رکھتا ہے، اور بدرجہ مجبوری جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ اور منڈی میں ٹہل ٹہل کر بکروں کے بھاؤ لینا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ نمبر 5، نیت کی درستگی۔ نیت اگر صحیح نہ ہو تو حدیث میں اس پر بہت وعید آتی۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا ہے، تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ریا والے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے کہ یہ شخص ریاکار ہے، دکھاوے والا، اور اس کو لوگوں کی نگاہ میں جھوٹا اور ذلیل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ نیت کو نہیں چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں وہ رہتا ہے۔ لہذا اپنی نیت درست فرما لیں، یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہماری گلی یا محلے میں فلاں صاحب نے 50,000 کا بکرا خریدا ہے تو بس اب ہماری حیثیت ہو یا نہ ہو ہم 1,00,000 کا جانور خریدیں گے، یا ان کے جانوروں سے تگڑا کا جانور خریدیں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہونے چاہیے حیثیت کے باوجود بس سستے سستے سے خریدنا، سستا سے سستا جانور خریدنا، مریل سا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اپنی خواہشات، موبائل، گاڑی، کھانے پینے پر خوب خرچ کرتے ہیں، اچھا سے اچھا موبائل لیتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اور اچھے سے اچھے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بھی قربانی کا جانور خریدنے اللہ کا ہی حکم پورے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کے جانور کو خریدنے میں بھی یہی جذبہ ہو، اور قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے حکم پر قربان کی جائے۔ جانور خریدنے کے لیے جب رقم نکالیں، پیسے جیب سے نکالیں، تو خوش دلی اور طبیعت میں بشاشت اور جوش محبت ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو میں اللہ کے حکم پر خرچ کر رہا ہوں، وہ راضی ہو کر انشاءاللہ اور دے گا۔ طبیعت میں بوجھ نہ ہو، بس دیتے دیتے آہستہ آہستہ دے رہے ہیں، ایسا بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ مقروض ہے، قربانی آپ پر واجب نہیں ہے، بس خام خیالی لوگ کیا کہیں گے جو شیطانی ایٹم بم ہے، اس بم کے گرنے سے اور اس بم کے زد میں آنے سے بچنے کے لیے، اور جھوٹی عزت اور شہرت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے یہاں قربانی ہی نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے جانور خرید رہے ہیں اور قرضے کی ادائیگی کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، تو اگرچہ قربانی اگر کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، لیکن جو ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے قربانی کا ثواب یا واجب ادا کرنے کی نیت سے جانور خریدنا یا ذبح کرتے وقت اس نیت کا خیال کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا قربانی کرنے والے یا قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں جتنے 7 حصے دار ہوتے ہیں، شریک افراد ہوتے ہیں، اس میں سے کسی کی بھی گوشت کھانے کی یا گوشت کو بیچنے کی نیت کی ہے، یا بقرعید کے بعد کوئی شادی ہونے والی ہے،
قربانی کے جانور سے اس کی دعوت نمٹانے کی نیت کی ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے بعض نے واجب یا نفلی قربانی کی نیت کی اور بعض نے عقیقہ، ولیمہ مسنونہ کی نیت سے جانور میں حصہ لیا تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب چھٹا عمل ہے صراحتاً اجازت لینا۔ اگر کسی دوسرے شخص یعنی بیوی، بہن، بھائی، والدین، دوست وغیرہ کی طرف سے اس کی واجب قربانی آپ اپنی رقم سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کو بتا دیں کہ میں آپ کی طرف سے حصہ یا جانور لینے جا رہا ہوں، ورنہ حصہ یا جانور لانے کے بعد بتا دیں۔ البتہ کسی جگہ یہ رواج ہی ہو کہ شوہر اپنی بیوی یا باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور بیوی اولاد کو بھی یہ بات معلوم ہو تو اس عرف اور رواج کی وجہ سے ان کی طرف سے واجب قربانی درست ہو جائے گی، صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں۔ اور جہاں یہ عرف نہ ہو، جہاں یہ رواج نہ ہو تو واجب قربانی کے لیے صریح اور صاف طور پر اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اس شخص کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی زندہ یا مرحوم کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ساتواں عمل مال حلال کا استعمال۔ ویسے تو اپنی ضروریات، کھانے پینے، پہننے، سواری، مکان وغیرہ ہر چیز میں حلال مال لگانا ضروری ہے، لیکن جب مال قربانی جیسی اہم عبادت میں اللہ کے لیے لگایا جا رہا ہو تو اس میں تو مال کا حلال ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال ہی کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں پاک مال ہی میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ بقرہ 268 آیت میں کہ 267 میں ہے کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ حرام مال سے تو قربانی کرنا بالکل جائز ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف بینک، انشورنس، سود، جوا، چوری وغیرہ کی آمدنی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس حلال آمدنی نہیں ہے، یا حلال اور حرام آمدنیاں ملی جلی ہیں جن میں زیادہ تر حرام آمدنی ہے، تو ایسے حضرات آمدنی سے نہ اپنے لیے جانور خریدیں اور نہ ہی اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں حصہ لیں، اور نہ ہی حلال آمدنی والے مذکورہ آمدنی والوں کو اپنے ساتھ شریک کرے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں جن کی بھینس یا اونٹ میں حصہ لیا ہے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ کوشش کر کے کہیں سے حلال آمدنی کا بندوبست کریں، پھر اس رقم سے جانور خرید لیں یا حصہ لے لیں۔ ہاں اگر بینک، انشورنس وغیرہ کی آمدنی کے ساتھ حلال آمدنی بھی ہے اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ملی ہوئی ہے اور مخلوط نہیں ہے بلکہ الگ ہے، تو جو حلال آمدنی الگ رکھی ہے اسی سے قربانی کریں۔ اگر آپ کی آمدنی حلال ہے اور آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ یقین اور دھیان بھی کر لیں کہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والا ادارہ، مدرسہ کسی حرام آمدنی والے کی جان بوجھ کر اس میں شرکت نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھتا ہے یا نہیں، یا سب کے ہی حصے لے لیتا ہے مدرسے والا، سٹوریے کے لے لیتا ہے، حرام کمائی والے کے بھی لے لیتا ہے، جس کی آسان صورت یہ ہے کہ مدرسے والے جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے بڑے حروف میں ایک بینر لکھ دیں، بڑے بڑے حروف میں یہ اعلان لکھ کر چپکا دے، لگا دے دیوار پہ، یا حصے لینے والے کو یہ اعلان پڑھا دے، اپنی رسید پہ یہ اعلان لکھ کر اس کو پڑھوا دیں کہ حرام آمدنی والے مثلا سود، بیاج، جوا، بینک، انشورنس، ڈاکہ اور چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کریں ورنہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں اس ادارے نے ایسا کوئی بندوبست کیا ہے یا نہیں، اگر ایسا بندوبست کیا ہے تو اس میں آپ حصہ لے لیں۔
नंबर 8, पहले से जानवर पालना। चूंकि कुर्बानी के जानवर को चंद रोज पहले से पालना अफजल और बेहतर है ताकि उससे मोहब्बत हो और फिर उस महबूब जानवर की कुर्बानी करने में ज़्यादा सवाब है। इसलिए ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए चंद दिन से पहले ही जानवर खरीदा जाए। सिर्फ इस नीयत से इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से ले लेना कि कौन मंडी के चक्कर लगाएगा और कौन जानवर की देखभाल, सफाई सुथराई, कसाई के बंदोबस्त के बखेड़े बर्दाश्त करेगा, बस इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले लो, ये बड़ी महरूमी की बात है। हाँ, अगर खाल की वजह से जान का खतरा हो या तो ऐसी सूरत में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को तरजीह देना बेहतर है कि कुर्बानी भी हो जाए और खाल का भी मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा, अब आता है नवा चीज, मसाइल का सीखना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि हमारे बाजार में उन्हीं को खरीदो फरोख्त की इजाज़त है जिन्होंने दीन की समझ हासिल कर ली हो, यानी खरीदो फरोख्त के अहकाम से वाकिफ हो। इसलिए मंडी जाने से पहले खरीदो फरोख्त के मोटे मोटे ज़रूरी अहकाम सीख ले। जानवर कब खरीदना चाहिए, किससे खरीदना चाहिए, कहाँ से कितने वक्त में खरीदना चाहिए, लिहाजा इन मसाइल को मंडी जाने से पहले ही सीखने का एहतमाम फरमाएं। और अगर खुदा न खास्ते ऐसा नहीं कर पाए तो कम अज़ कम हमारी वीडियो को आप सुनते रहिएगा। हम इंशाअल्लाह आपको वीडियो के टाइटल पर और उन्वान से मंडी जाने के आदाब और मंडी जाकर किस तरीके से कौन सा जानवर खरीदना है ये हम आपको बताएंगे। अब जो है 10वीं चीज़ है हिफाजती दुआओं का अहतमाम। रकम की हिफाजत का बंदोबस्त भी कर लें, क्योंकि हिफाजत के ज़ाहिरी और दुनियावी असबाब का तो हम सब एहतमाम करते हैं, मगर जानो माल की हिफाजत के हकीकी और यकीनी असबाब को भूल जाते हैं। हम सबको मालूम है कि हाफिज यानी हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। वो हिफाजत करें तो कोई ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हाफिज ने हिफाजत का ज़ाब्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमको बताया है, वो दुआओं का एहतमाम है। बस अब जो उसका एहतमाम करेगा, खुदा का गैबी निज़ाम हरकत में आएगा और फरिश्तों से अल्लाह ताला उस शख्स की जान माल की हिफाजत फरमाएंगे। जो शख्स घर से निकल कर ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका तर्जुमा है मैं अल्लाह का नाम लेकर निकला, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, गुनाहों से बचाना और नेकियों की ताकत और कुव्वत देना अल्लाह ही की तरफ से, तो उसको गायबाना ये निदा दी जाती है, ये उसका जवाब दिया जाता है जो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन प्यारे आका फरमाने जवाब दिया जाता है। तो यकीनी बात है कि गायबाना आवाज दी जाती है कि तेरी ज़रूरतें पूरी होंगी और तू ज़रर और नुकसान से महफूज रहेगा। और इन कलमात को सुनकर शैतान वहाँ से हट जाता है, यानी उसको बहकाने और तकलीफ देने से रुक जाता है। आयतल कुर्सी के पढ़ने से अल्लाह की तरफ से एक निगरां हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाता है। लिहाजा घर से निकलते वक्त मज़कूरा दुआ और आयतल कुर्सी को ज़रूर पढ़ लें।